أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بابا سے بلند پاک بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع النبی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں بانا انہیں جانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد ہے دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی آناہیت نہ سہی ان کرو کلمہ پڑھانے کا احسان گیا آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں ڈوبے بہا دیے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے واقصر من کلم تردت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر انج سدا دل نو آباد رہنا چاہیے کہ آمنا دلال بس یاد رہنا چاہیے دل وچ بڑھے آئے نقشہ مدینے دا تے اکھ وچ سدا بغداد رہنا چاہیے حشر وچ جا کے کہنا سنیا نے رب نو ایتھے اج سونے دا میلاد ہونا چاہیے تیری خوشبو تو سے پیکر فضاواں یا رسول اللہ تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں چھاواں یا رسول اللہ جنہاں گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول اللہ حمد اور صلاۃ کے بعد حاضرین محترم بلا تمہید آج کا دوران میدانی لسانی ایمانی پروگرام 13واں سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج 2022 کی ربیع الاول شریف کی 8ویں نشست ہے جس میں فتح ضعیف حاضر ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام ہی محافل کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے قیامت کے روز ذریعہ نجات بنائے حاضرین محترم میلاد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حوالہ سے گفتگو جو ہے وہ شروع ہے بلا تمہید. یہ آپ نے کثرت مرتبہ یہ قرآن کی آیت کریمہ اپنے علماء سے سنی. مختلف انداز میں علماء اس کی تفسیر فرماتے ہیں اور اس شاگرد کرام نے اس کی جو ہے وہ گفتگو سماعت کی ہے. اور اس گفتگو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور یہ جو میلاد مصطفیٰ کی جو محفل ہوئی ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے عالم اجسام کو پیدا نہیں کیا تھا. یہ عالم ارواح کی بات ہے، اجسام سے پہلے کی بات ہے، بشریت سے پہلے کی بات ہے، کائنات رنگو کے وجود کے پہلے اس سے پہلے کی بات ہے. زمین کا ذرہ بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا، حیوان بھی نہیں تھا. اس وقت کی یہ بات ہے. عالم ارواح میں عالم ارواح روحوں کے رہنے کا مقام ہے. جو صحیح روح ہے، پاک و طیب و طاہر نفوس قدسیہ ہے، وہ مقام علیشین میں رہتے ہیں. اور جو پلید اور نجس قلب ہیں وہ مقام سجین میں رہتے ہیں. یہ روحوں کے رہنے کی جگہ ہے. جب یہ عالم ارواح میں روحیں اپنے اپنے مقام پر تھی تو اللہ جل شانہ نے پاک نفوس قدسیہ کو بھی بلا لیا اور غلیظ القلب یعنی جو برے قلب تھے، گندے قلب تھے، پلید تھے، کافر تھے، ان کو بھی بلا لیا. تمامی عضلات کو جمع کر کے تو ان کے سامنے ایک سوال رکھا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان روحوں کو جو پاک تھی، طیب و طاہر تھی اور ساتھ پلید بھی تھی، ساری کل کی کل. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کل کائنات میں جتنے رسول و انبیاء تشریف لائے، نیک و طیب و طاہر نفوس قدسیہ اولیاء کاملین آئے، مومنین آئے، مشرکین و کافرین آئے اور قیامت تک آئیں گے. یعنی اس پہلی روح سے لے کر آخری روح تک روح کہتے ہیں تمام، کسی میں حکمت نہ تھی اور کسی کو علم بھی نہ تھا کہ اللہ جل شانہ کے اس سوال پر الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، اس پر کیا جواب دیں. تمامی انبیاء اور تمامی مرسلین، تمامی صالحین اور تمامی جو ہے وہ اولیاء اللہ مومنین، ان کی روحیں بھی وہاں خاموش تھی. اس مشکل گھڑی میں کسی حاجت روا کی ضرورت تھی، کسی رہنما و مقتدا کی ضرورت تھی، کسی مشکل کشا کی ضرورت تھی تاکہ مشکل حل ہو جائے، کوئی ہمارا رہنما بن جائے. تو اس وقت عالم ارواح میں اللہ کے اس ارشاد پر الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب سے پہلے جو تمامی کائنات کی ارواح کی مشکل کشا روح بنی، حاجت روا روح بنی، مقتدا و رہنما روح بنی، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی روح تھی. میرے آقا نے فرمایا کالو بلا کیوں نہیں، کالو بلا کیوں نہیں، جو ہی فرمایا کالو بلا کیوں نہیں، تو گویا کہ تمامی ارواح کی مشکل کشائی ہو گئی، حاجت روائی ہو گئی. تمامی ارواح کی حاجت روا مشکل کشا رہنما مقتدا روح بنی تو روح مصطفیٰ
कुशा कहते हैं, हाजत रवा कहते हैं और अपना मुक्तदा कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि जिसको जो इज्जत मिली है हुजूर का सदका मिली है। सहाबा को मुकाम मिला तो हुजूर का सदका, अहले बैत को मुकाम मिला हुजूर का सदका, अज़वाजुन नबी को इज्जत मिली हुजूर का सदका, हुजूर के वालिदैन को इज्जत मिली हुजूर का सदका, ताबईन को इज्जत मिली हुजूर का सदका, औलिया को इज्जत मिली हुजूर का सदका। गौस कुदरत अब्दाद औताद अंदर जो भी है, जिस भी जो है अपने मुकाम पर है, जिसको मुकाम और इज्जत मिली मुस्तफा के सदके, इसीलिए हम इनकी जो इज्जत करते हैं फकत मुस्तफा की वजह से करते हैं। क्यों कि हमारे इश्क का मंबा बरकत, हमारे ईमान का मरकज मुस्तफा की जात है। जब सबके रहनुमा हुजूर है, जब सबके मुक्तदा हुजूर है, जब सबके हाजत रवा हुजूर है, जब सबसे अव्वल मुश्किल कुशाई करवाने वाले हुजूर है, जब अव्वल हुजूर है तो फिर हमारे ईमान का मरकज भी हुजूर है। हम जिस की इज्जत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं, हम जिस की इज्जत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानू बरा क्यों नहीं, सब ने कहा कानू बरा क्यों नहीं। इसी बात पर ये महफिल खत्म हुई और वो जो मुकामे सिज्जीन में थे, मुकामे सिज्जीन में चले गए, मुकामे इलीशीन में थे, मुकामे इलीशीन में चले गए। अब उनकी परवाज़ जहां तक थी, जहां तक उनका ताल्लुक था, जिस जगह पर वो रहती थी उस जगह पर जब वो पहुंच गई तो अल्लाह ने फिर फरमाया आप आ जाए दोबारा सईद रूए, पाक रूए, अब तमाम नहीं, अब खास आ जाए, अब अच्छी आ जाए, अब नफूसे कुदसिया जो पाक थे वो आ जाए। या अल्लाह पहले तूने सबको बुलाया, अब तू खासे को बुला रहा है। फरमाया खुदा कायनात की हर चीज के लिए खुदा है, इसलिए सबको जो है बुलाने का मकसद ये था कि ताकि मेरी उल्हियत की वहां तस्दीक की जो है बात थी, लेकिन अब महबूब की बात है, लिहाजा महबूब की महफिल में महबूब भी आएंगे और महबूब की महफिल को महबूब आकर महबूब की महफिल को सजाएंगे। पाक लोगों को बुला लिया, बेचैन लोगों को बुला लिया, दार लोगों को बुला लिया, पता चल गया कि अल्लाह की उल्हियत के जलसे में हर कोई जाएगा, मुस्तफा के जलसे में वही जाएगा जिसको खुदा बुलाएगा। मुस्तफा के जलसे में वही जाएगा जिसको खुदा या जिसको मुस्तफा बुलाएगा और नहीं, क्योंकि वहां से असल से ही बट हो गई। कल्ब जो होता है, कल्ब दिल पांच ऐसे दिल हैं कि जो अल्लाह ने नफूस कुदसिया तक उतार पैदा उनको चुन लिया। जैसा कि हदीस से बात है, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने जब मखलूक की इब्तदा की आलम अरवा में जब रूहों को जो है वो तकलीफ फरमा दिया तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने निगाहे नबुव्वत से देखा तो मेरी रूह को सबसे आला पाया तो मुझे अपने महबूब बना। तमाम क़यामत तक जितनी आनी थी, तमाम अंबिया मुर्सलीन, तमाम औलिया बुजुर्गान दीन, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब मुशाहिदा किया, देखा तो सबसे ज्यादा जो दिल था वो मेरा था, इसलिए अल्लाह ने मेरे कल्ब को चुनकर अपना महबूब बना लिया। हुजूर फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह ने फिर देखा तो जो कायनात में सबसे अच्छे कल्ब थे, अच्छे लोगों से कुदसिया थे, फिर उनको चुनकर मेरे सहाबा बना दिया। और फिर इस तरह बात चलती चलती यहाँ तक पहुंची कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मोहब्बत वाले लोग, इश्क वाले लोग, हुजूर के साथ ताल्लुक को महफूज रखने वाले लोग, हुजूर से कल्बी लगाव रखने वाले लोग, उनके दिलों को भी परखा कि ये हुजूर की मोहब्बत के काबिल है, तो उन्हें अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दामन थमा दिया, हुजूर का दामन थमा दिया। अब
गुण गाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे। ये मुतार लोगों का काम है मुस्तफा के गीत का। और जरा भी जिसके अंदर नफाक था अल्लाह ने उसको हुजूर से दूर कर दिया। उसकी दलील यही है कि आलम अरवा में अल्लाह ने उसको बुलाया। अब जिस वक्त आप के मुतार लोग आ गए, मुर्सलीन आए, अंबिया आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जमा फरमाने के बाद ये कुरान की आयत है। एक मुल्ला कहने लगा कि अगर कुरान में मिलाद मुस्तफ़ा का सबूत है तो दलील दो। कुरान पाक में अगर मिलाद मुस्तफ़ा का सबूत है तो इस पर दलील दो। मैंने कहा दलील मोमिनों को दी जाती है, काफिरों को नहीं दी जाती। दलील मोमिनों को दी जाती है, उसको समझाने के लिए, उनको मसला समझाने के लिए दलील मोमिनीन को दी जाती है, काफिरों को दलील दी जाती है। अब देखें ना कि कुरान में सराहतन मुतअद्दिद आयात, एक आयत मुतअद्दिद बेशुमार आयत जो हुजूर की तशरीफ आती है, हमने भेजा, बशीर बनाकर भेजा, नसीर बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा। ये भेजना क्या है? यही तो मिलाद इस आयत में भी है, इस आयत में भी है। तो अल्लाह ने अंबिया में को फरमाया मैं नबियों व इस अखज़ल्लाहु ईसा नबी लमा आतैतु मिन किताब हिकमा, ए नबियों अगर मैं तुम्हें ज़मीन पर भेजूं, तुम्हें नबूवत भी दूं, हिकमत भी दूं, रिसालत नबूवत भी दूं, तुम ज़मीन पर चले जाओ और ऐलान नबूवत करो, मेरी उलूहियत का ऐलान करो, लोगों को अपनी तरफ बुलाओ, मेरा पैगाम पहुंचाओ। और फिर जब तुम में से कोई अपनी नबूवत का ऐलान कर रहा हो और लोग जो है वो धड़ाधड़ उसका कलमा पढ़ के उसके करीब आ रहे हैं, तो मैं उस वक्त सुम्मा जाअकुम रसूल, उस वक्त कि तुम्हारा दूती आसमानों पर गुल रहा, तुम्हारी जो है नबूवत के डरके बज रहे हैं, लोग खिंचा के तुम्हारा कलमा पढ़ रहे हैं, तुम्हारी जो है रिसालत का ईमानदार है, तुम्हें नबी मान रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा हो कि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे मुकाम और मर्तबे का, तुम्हारी शान और अज़मत का हर तरफ शोरा हो, चर्चा हो। सुम्मा जाअकुम रसूल, उस वक्त है तुम्हारे चर्चे में मेरा रसूल, सुम्मा जाअकुम मेरा रसूल। अब यहाँ 313 रसूल, कमो बेश जो है 1,24,000 का 313 रसूल। इसी रसूल ने जो नबी को 1,24,000 कमो बेश कर रसूल तो 313 थे, तो चाहिए तो था कि जो साहिब रिसालत थे वो पूछ लेते अल्लाह वो रसूल कौन सा है जो आएगा, रसूल कौन सा है, वो किस को तू भेजेगा। किसी ने भी सवाल न किया, पता चला कि सब 313 मुरसल को रसूलों को इल्म था कि वो जो रसूल आएगा वो रसूल इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की जात है। इस पर उलमा का इजमा है कि हुजूर की जात की मुशाहिदा अंबिया से दिया जा रहा था, निसाब फायदा दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुम्हारे जमाने में सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा रसूल तो तुमने क्या करना है, तो मिनुन्ना बिही व तंसुरुना, तुम खुद ईमान ले आना, तो तुम खुद और तुम्हारी कौम ईमान भी ले आना मेरे महबूब पर और मदद भी करना, मेरे मुस्तफा के दीन इस्लाम की मदद करना, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मदद करना। अब उन्होंने कहा कि हम इकरार करते हैं, हम इस पर वादा करते हैं, इकरार करते हैं, ऐद करते हैं। अल्लाह ने फरमाया फिर एक दूसरे पर गवाह हो और इनके ऊपर तुम्हारा मैं गवाह हूँ। अब इस आयत करीमा में जो आलम अरवा में अंबिया की मौजूदगी में अल्लाह उनको अपने महबूब के मुतल्लिक़ फरमा रहा था कि सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा रसूल आएगा, हुजूर की अज़मत का, हुजूर के मिलाद का, हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस का, हुजूर के जिक्र का, हुजूर की अज़मत का इज़हार अंबिया के घरों में कर रहा था। इसे मिलाद मुस्तफ़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इसे अज़मत मुस्तफ़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इसे जिक्र मुस्तफ़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जिनका ज़ाकिर अल्लाह हो
جن کی شان ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو بتائی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے ان کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد عالم اجسام کی ابتدا ہوئی. عالم اجسام کی ابتدا ہوئی. جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے حضور نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، فرمایا کنت نبیا آدم بین الروح والماء، کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، اور کنت نبیا آدم بین الطین والماء. یہ دونوں حدیث ہیں. فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس وقت بھی میں نبی تھا جب ان کا خمیر گودا جا رہا تھا. ابھی ان کے اندر روح نہیں ڈالی جا رہی تھی، ابھی ان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا. اب یہاں سے ابتدا اجسام کی ہوئی، اور پھر جب اجسام کی یہاں سے ابتدا ہوئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی وجود کی تکلیف فرمائی، جناب سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجود کی تکلیف فرمائی. اور پھر جب یہ زمین پر تشریف لائے تو پھر جب دو کا جوڑا پیدا ہوا، جس وقت باری آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمانی تھی، وہ ایک اکیلے پیدا ہوئے. باقی جو ہے اولاد جوڑا وہ ایک اکیلے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب نبوت عطا فرمائی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زمانے میں آخری وقت آیا، آپ نے انہی کو بلایا، فرمایا بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے جانے کا وقت ہے، تو اللہ کا نبی ہے، جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے اور اپنی نبوت کا اعلان کرے تو اپنے ذکر کے ساتھ، خدا کے ذکر کے ساتھ، محمد عربی کے ذکر کو لازمی اور کثرت کے ساتھ کچھ عرض کیا کہ ابا جان وہ محمد کون ہے. اب یہاں ایک نکتہ آپ کو دوں، عالم ارواح میں کیا وعدہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ محمد کون ہے. وعدہ جب کیا تھا تو پھر پتا تھا نا کہ وہ محمد کون ہے. اب یہاں تو پوچھا جا رہا ہے. پوچھنے میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، پوچھنے میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی سے جب کوئی سوال کیا جاتا، صحابہ کو سوال کرتے، وہ سوال چند لفظوں پر ہوتا، حضور علم کے دروازے کھول دیا کرتے تھے. صرف اتنا ہی پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے آپ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا آگے سے، چاہیے تو یہ تھا کہ آگے سے نہیں جواب دیتے ٹھنڈا ہے، حالانکہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ٹھنڈا ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے پوچھنے میں حکمت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ جواب دینے میں، تو ان کو بھی پتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ کے رسول ہیں. پوچھا اس لیے جا رہا تھا، پتا تھا کہ میرے والد ہیں، علم میں زیادہ ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی راز و ریاض کی زیادہ باتیں کھولیں گے، حضور کی تعریف میں زیادہ محسن خوبیاں بیان کریں گے، اس لیے پوچھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بولی، فقط اتنا ہی نہ کہا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے عرش عظیم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا. پر اتنا کہہ دیتے کہ محمد وہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش عظیم پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا. دیکھیے کیونکہ پوچھا تھا کہ محمد کون ہے، تو پھر ڈیٹیل کے ساتھ کیا، پھر اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر کیا، حضور کا ذکر. کہتے ہیں کہ تم حضور کو بڑھا دیتے، کبھی کہتے ہیں کہ تم حضور کی عظمت زیادہ بیان کر دیتے، کبھی کہتے ہیں یہ میلاد کہاں ہے. ابھی تو میلاد والا آیا نہیں ہے، پہلے بھی حضور کی تعریف ہے. حضور آ کے چلے گئے، قیامت تک حضور کی تعریف ہے. بعد والے بھی میلاد کر رہے ہیں، پہلے والے بھی میلاد کر رہے ہیں، بعد والے بھی میلاد کر رہے ہیں، پہلے والے بھی میلاد کر رہے ہیں. حضور ابھی آئے نہیں تو پہلے والے ذکر کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا، حضور کے معصوم خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا محمد وہ ہے کہ جب میں نے عرش عظیم پر نگاہ ڈالی تو عرش عظیم کے ہر ٹکڑے پر اس میں محمد کو لکھا ہوا پایا. جب میں جنت میں گیا تو جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے پتے پر اس میں محمد نے لکھا تھا.
اور جب میں نے حوروں کو دیکھا تو حور نے غلمان کی پیشانیوں پر اور ان کی جو ہے وہ سینوں پر اس میں محمد لکھا ہوا. جب میں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا تو ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر اس میں محمد لکھا ہوا. جب میں نے سدرہ پر نگاہ ڈالی تو سدرہ بیری کے درخت کا ایک ایک پتا اس میں مصطفیٰ کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اور جب میں جنت میں داخل ہوا جنت میں کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جہاں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام نہیں تھا. اس لیے فرمایا بیٹا کہ میں نے جتنی کثرت مرتبہ خدا کے نام کو دیکھا ہے اتنی ہی کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو دیکھا ہے. لہٰذا مجھے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ذکر کے ساتھ کثرت مرتبہ مصطفیٰ کے ذکر کو ساتھ میں لانا. کثرت کے ساتھ ذکر وہ کرتے گئے. نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا وہ کرتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا وہ کرتے گئے. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ وہ کرتے گئے. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کرتے گئے. جناب حضرت شعیب علیہ السلام کرتے گئے. جناب حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ہر نبی اپنی امت کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے متعلق بتاتا ہے. اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے مختصر بتایا. بعض ایسے تھے جنہوں نے مختصر بتایا. مختصر بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو مختصر الفاظ ہوتے ہیں بڑے جامع ہوتے ہیں اور نبیوں کے الفاظ تو بڑے ہی جامع ہوتے ہیں. بعضوں نے تو بڑے وساقت و بلاغت کے ساتھ مختصر اشارہ فرمایا اور بعضوں نے ڈیٹیل کے ساتھ انہیں نام تک بتایا. یعنی کھل کر بیان کیا کھل کر بتا دیا نام تک. اور بعضوں نے جہاں تک بتا دیا کہ کتنا عرصہ رہ چکا ہے ہم نے کتنا عرصہ رہ چکا ہے ان کے تشریف میں. یہ نہیں کہتا ہے یہاں یہ بعض ایسے مختصر بعض ایسے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت ہے راج ہے. ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی سیر کی تخت کی آواز تک اڑائے جا رہے تھے. جنات ساتھ ہیں انسان ساتھ ہیں امتی ساتھ ہیں خدام ساتھ ہیں اور پوری ہوئی کائنات کو تخت کے اوپر سیر تخت کے اوپر بیٹھ کر مشاہدہ سیر اس کے ہاتھ کرتے 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 جب مدینہ شریف کی زمین پر پہنچے اس وقت مدینہ نہیں تھا. جب مدینہ کی زمین پر جنگل کی امان تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تخت کو نہیں چھوڑتا رکھ دو پیچھے اتار دیا فرمایا سب پیادل چلے سب پیادل چلے سب پیادل چلے. پیادل چل کے جب مدینہ کی سرزمین عبور کر گئے پھر فرمایا تخت لاؤ. جب سوار ہونے لگے تو کسی نے عرض کیا حضور ساری زمین کی سیر تخت کے اوپر اور یہاں پیادل. فرمایا نبی آخر زمان یہاں تشریف لایا. یہ کہتا ہے کہ میلاد کہاں ابھی بھی کہہ رہا کہاں. کئیوں نے تو کھل کر بیان کیا کئیوں نے مختصر حضور کا میلاد نبیوں کی بات کر رہا رسولوں کی بات کر رہا. فرمایا یہ وہ زمین ہے زمین تک نام تک وقت تک زمانہ تک امت تک بیان کر دیا. کہاں ولادت ہوگی کہاں مترکن قیام ہوگا اور کس دور میں ہوگا کس جگہ ہوگا. فرمایا کہ اس لیے یہاں سے پیادل چلا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے. آج تو یہ جنگل بھی امان ہے لیکن ایک دور آئے گا ایک وقت آئے گا کہ یہاں آخر زمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے اس میں یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ میرے محبوب ہیں ان کا نام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ وہ میرے محبوب ہیں. اور ایک لفظ یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے 14 رات کا چاند ایسے ہیں کہ جیسے 14 رات کا چاند ہے. وہ میرا محبوب ایسا وہ آنے والا ہے. وہ یہاں آ کر قدم رنجا فرمائیں گے اور ان کے قدم رنجا فرمانے کی برکت سے یہ زمین آباد ہو جائے. جب سارے نبیوں نے یہ بات سنی تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا کہنے لگا اچھا تو پھر مجھے آپ اجازت دیجئے میں یہاں رہوں اس نبی کے انتظار میں.
میں تجھے اجازت دوں۔ اس نے وہ جب بستر اٹھایا اور اس جگہ پر گئے۔ گویا کہ مدینہ منورہ کی زمین کی ابتدائی عشق مصطفیٰ، حضور کی زمین کی ابتدائی آبادی کی عشق مصطفیٰ پر رکھ دی گئی۔ وہ انتظار مصطفیٰ میں سب کچھ قربان کر کے اپنے وقت کے نبی سے اجازت لے کر مدینہ کی دھرتی پر اس لیے رہنے لگا کہ تاکہ وہ آمنہ کا لال محمد عربی آئے، میں اس کا دیدار کر کے اس سے فیض حاصل کر کے اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہوں۔ اب وہ انتظار مصطفیٰ میں اس جنگل بیابان میں رہنے لگا، لیکن کہاں تھا؟ ہاں ایک بات یہاں یہ بھی ہے، اس نے یہ پوچھا، اے پیارے سلیمان علیہ السلام، اے پیارے میرے نبی، اس نبی کو آنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ تقریباً 1000 سال، تقریباً 1000 سال لگے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیوں کہا ٹھیک؟ پہلے نبیوں کی امتیں جو تھی ان کی عمریں 1500 سال، 1600 سال۔ اس نے کہا اگر 1000 سال لگے گا تو کوئی بات نہیں، پھر میں اس نبی کا انتظار کرتا، اس کا دیدار کرتا۔ حضور علیہ السلام کے انتظار کے لیے اس نے وہاں ڈیرا لگا۔ یا ایک اور بات بھی یاد آ، حضرت زید بن عمر یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے انہوں نے مشرق تا مغرب شمال تک جہاں بھی انہیں پتا چلا کہ کوئی غیب ہے، علم کا غیب ہے، ان کے پاس جاتے اور جا کر پوچھتے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب، اور ہر راہب کہتا کہ اے زید اس نبی کا زمانہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، بس ہم قریب آ گئے۔ حضرت زید بن عمر کی ساری زندگی انتظار، ساری زندگی اسی بات پر گزر گئی کہ حضور کی انتظار میں تو آئے اور میں ان کا دیدار کروں اور ان کا کلمہ پڑھ کر کی امت میں شامل ہوں۔ لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ میری انتظار کرتے کرتے وہ نبی نہیں آیا، میری زندگی نے وفا نہیں کی، تو انہوں نے جناب عامر کو بلایا اور فرمایا کہ عامر میری زندگی کی انتہا ہو گئی، میری زندگی نے وفا نہیں کی، میں نے ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ انتظار مصطفیٰ کے گزار دیا، لیکن اب میری اخیر ہو گئی اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس نبی کی نبوت اور رسالت کا زمانہ بڑا قریب ہے، اور میں تجھے چند نشانیاں بیان کر دوں تاکہ تو بھول نہ جائے، مشاہدہ کرنے میں بھول نہ جائے، مجھے بتاؤں حلیہ بیان کر دوں تھوڑا سا، اس نبی کا حلیہ کیا ہے، تو اس حلیے سے یاد رکھنا، بھول نہ جانا، اور جیسا یہ نشانیاں تم نے دیکھ لی اسی وقت بغیر سوچے سمجھے وہ نکلنا پڑتا وہ نبی آپ کا، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کوئی معمول انبیاء ہے، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہی کائنات بنایا، اور میں جس راہب کے پاس گیا اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا قد نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ پست ہے نہ طویل ہے، اور ان کا جو چہرہ ہے چودھری رات کی مثل چمچتا ہے۔ صحابہ کرام سے جب بعد والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اکبر کس طرح تھا، تو صحابہ سمجھانے کے لیے تشریح دیا کرتے تھے کہ اس کو سمجھا، کسی کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے تو صحابہ تشریح دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو تشریح دیتے تھے حقیقت یہ نہیں، حقیقت کچھ اور، یہ تشریح دینا یہ مثال کے طور مثال دے کر سمجھانا۔ وہ کہتے تھے یعنی وہ کہتے کہ اگر تم نبی کریم کا روح انور دیکھ لیتا یوں سمجھ کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج زمین پر آ گیا ہے اور روح مصطفیٰ چمک رہا ہے، چل رہا ہے، جیسے سورج پوری کائنات کو چمکا رہا ہے، ایسے یعنی مثال سورج کی دے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت یہ تھی کہ سورج سے بھی بڑھ کر آپ سورج سے بھی بڑھ کر یہ مثال، اور کوئی یہ کہہ دیتا
کہ میرے مصطفیٰ ایسے قطعاتم من القمر، ایسے لگتا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، ایک آسمانوں پر ہے ایک زمین پر، ایک مثال ہے۔ اور بعض یہ کہہ دیتے ہیں جیسے تلوار کی دھار چمکتی ہے، تلوار کی دھار چمکتی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رخ انور اس طرح چمکتا ہے۔ کیوں نہ چمکنے والا ہوتا کہ جب آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن بھی فرما دیا ہے بداعی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو داعی اللہ کی طرف بلانے والا، سراج منیر چمکا دینے والا سورج بنا کر، چمکا دینے والا حضور کے رخ انور کو جو دیکھ لیتا فرحتا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن اسلام جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی پہلی نظر پڑی رخ مصطفیٰ پر، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا جملہ نے یہ کہا، انہوں نے کہا اگر حضور معجزات لے کر نہ آتے، اگر حضور معجزات ایک بھی معجزہ نہ لے کر آتے، فقط آپ کا چہرہ ہی آپ کی نبوت پر دلیل۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ اپنے جناب بندہ کے پیر سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھ جند بدر شاشانی، متھے چمک دی داڑھ نورانی، کاندی زلف میں آنکھ مستانی، محمور آنکھی ہے نور، اس صورتوں میں جان آنکھ، جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھ، سچ آنکھاں دے رب دی نشان آنکھاں جس شان کی شان آسان۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ لا مرب اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک جنت دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر یہ جلوہ کریں کون تماشائی ہے، یعنی عالم پورا عالم ان میں حضور کو دیکھنے کی تاب نہیں، اگر آپ اپنے رخ انور سے ایک پردہ ہٹا دیں تو کوئی تاب نہ لگا سکتا۔ چہرہ رخ انور سے ایک پردہ بھی لگایا تھا، جب ام سیدہ عائشہ کپڑے سی رہی تھی اور سوئی دھوپ ہو گئی تھی، ایک پردہ بھی لگایا تھا، حالانکہ علامہ نہیں۔ فرماتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر کہ حضور کے جسم مبارک پر اللہ کی غیرت کے 70,000 پڑھتے تھے، 70,000 اللہ کی غیرت کے نور کے پڑھتے تھے۔ اللہ نے فقط اپنے معبود کو اپنے دیکھنے کے لیے بنایا ہوا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا ایک پردہ ہٹا دیتے تو اس کی آنکھیں تاک نہ سکتی، وہ اندھا ہو جاتا، تو اسی لیے پردہ بھی نہیں ہٹایا تھا۔ جب قدم رجا فرمایا تو پورا کمرہ روشن ہو گیا، بھوکا نور بن گیا، اور آپ کے روح انور سے نکلنے والی اور وجود وسط سے نکلنے والی نور کی کرنیں اس سوئی پر پڑی کو چمکی تو حضرت لوگوں میں عائشہ صدیقہ کو سوئی اسے کہتے ہیں اسی نور چمکا دیتا۔ ہم مانوی حضور نے اپنے نور ہدایت سے امت کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما کے جہنم کے دروازے سے جنت کی طرف کھینچا، اسے نور مانوی کہتے ہیں، اور اسے نور حصی کہتے ہیں کہ سرکار کے وجود سے کائنات منور ہو، کائنات روشن ہو گئی، جیسا کہ آپ دنیا پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ایک نور نکلا کہ جس نور کی روشنی سے پوری کائنات بھوکا نور بن گئی، اور اس نور سے میرے شام اور بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیتا، یعنی یہ پورے اسی کا چمکا دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے جو دانت کو سامنے والے دو دانت تھے سرکار مدینہ سے دو دانت ہمارے اس میں خلا تھا، اور جب گفتگو فرماتے تو گفتگو میں تبسم فرماتے، جب تبسم فرماتے ہیں تھوڑا مسکراتے تو منہ مبارک سے لب مقدس تک جب ہلتے تو سامنے والے دانتوں سے جو خلا تھا اس میں سے نور کی ایک کرن نکلتی، جب تبسم فرماتے تو ایک جو ہے وہ کرن نکلتی اور سامنے والی جو دیوار ہوتی اس پر پڑتی ہے وہ منور ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں حضرت زید بن عمر نے ساری زندگی گزار دی، اور آپ وصیت کی جناب عامر کو، فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا رخ انور اس طرح ہے کہ جیسے چوتھی رات کا چاند ہے، اور جو قلب مبارک ہے نہ پست ہے اور نہ وہ جو ہے وہ طویل ہے، درمیانہ قلب مبارک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی جو گفتار، ان کی جو رفتار ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی جو ہے اونچی چیز کی طرف، پستی کی طرف ڈھلان کی
آپ کی رفتار ہے اور آپ کی اخلاق کا عالم پوچھی نہ کیا ہے. حالانکہ گفتگو کو تھوڑی سنی تھی، یعنی چند جو ہے اولیاء کی باتیں جو ہے بیان کی اور فرمایا ان کو اچھی طرح یاد کرنا. حضرت عامر فرمان اور حضرت زید رفعت جو ہے مثال فرمان، اور حضرت عامر جو ہے انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں میں نے جیسا ہی حضور نے اعلان نبوت کیا میں اسی وقت سمجھ گیا حضرت زید بن عمر نے یہی کہا تھا کہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے. یعنی کا مقصد یہ ہے کہ بعد والے تو میلاد مصطفیٰ یا عصمت مصطفیٰ یا معاصم خوبیاں یا حضور کے جو ہے تذکرے کریں گے، حضور سے پہلے والے بھی حضور کی جو ہے انتظار میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں اور حضور کے خود گا رہے ہیں، حضور کی عصمت اور حضور کے معاصم خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو بنا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے وقف کیا ہوا ہے. دن کو بھی حضور کی یاد ہے، رات کو بھی حضور کی یاد ہے، دن کا لمحہ بھی گزرتا ہے تو یاد مصطفیٰ نے اور گھنٹے گزرتی ہے، یاد مصطفیٰ نے ساتیں گزرتی ہے، یاد مصطفیٰ نے ان کی بات بات میں مصطفیٰ کا ذکر تھا. بعد والے بھی مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، پہلے والے بھی مصطفیٰ کا ایک بات یہاں اور یاد آ گئی. حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے شہنشاہ یمن طبہ امیری، جسے طبہ اکبر بھی کہتے ہیں، طبہ کہتے ہیں اس کو. ان طبہ کا ایک معنی ہے جس کے تمام لوگ تابع، تمام لوگ جس کی تابع کرتے ہیں، جو طبہ ہے. طبہ امیری یمن کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا پر اس کی بادشاہ تھا. یہ سیر کے لیے نکلا، بے شمار لوگ سوار اس کے ساتھ، بے شمار پیادل، اور جو پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ اپنی بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ تاثیر گزار بھی ہوا کرتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے. ہر قوم کا بندہ ان کے ساتھ کسی وقت سے کسی طرح کے بندے بھی ہوتے تھے. اس طبہ امیری کے ساتھ جسے طبہ اکبر بھی کہتے ہیں 400 قریب کے عالم تھے. موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قریب، اس قریب کے عالم تھے اور عالم بعمر تھے، کبھی پریزدار تھے. اس کے ساتھ سیر کرتے کرتے پوری دنیا میں سیر کرتے کرتے جب مدینہ طیبہ کی زمین آئی وہاں پر آؤ کیا تو ان علماء قریب نے دیکھا تو پہچان لی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آپ کو سنا تشریف آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، دلائل پیش کیے، جو پڑھا ہوا تھا کتابوں میں وہ سارا جمع کیا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ میلاد مصطفیٰ ہی تو ہو رہا تھا. حضور کی زمین مدینہ کی زمین پر ابھی حضور قدم رنجا نہیں فرمایا، پہلے میلاد مصطفیٰ. یہ ذکر مصطفیٰ میں کو بیٹھے ہوتے تھے، تصور کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کتابوں کے کچھ حوالے جات کے وہ جمع کر رہے تھے اور اس زمین کا مشاہدہ کر رہے تھے. جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا، سارا کچھ نشانی پوری ہو گئی، اب فیصلہ کر لیا ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اس زمین سے واپس نہیں جائیں گے. طبہ امیری کو پتا چلا، علماء کہتے ہیں واپس نہیں جائیں گے. طبہ امیری علماء سے کیا وجہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ سیر کی، پوری دنیا کی، اب یہاں تک ہے میرے پاس. بادشاہ سلطنت بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے زمین، اس زمین پر نبی آخر سلام صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. مکے میں ان کی ولادت ہوگی اور مدینہ طیبہ میں قیامگاہ ہوگی. یہاں سے ان کا دن پہلے تو وہ آخری نبی ہے، لہٰذا ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ باقی ساری زندگی انتظار مصطفیٰ میں ہی اس نبی کا انتظار کریں گے تو ہم ان کا انتظار کریں گے. اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہے، اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی نہ آیا، اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی نہ آیا اور تمہاری زندگی میں وفا نہ کی، تم سارے دنیا سے چلے گئے ہیں تو تمہارا یہ انتظار کرنا کس پیدا ہے؟ کیونکہ جو پہلے تو رات کے عالم تھے نا وہ شادیاں نہیں کیا کرتے، وہ شادی ہوتے عبادت سے الگ، ان کی شادیاں نہیں کی. اس نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہاری شادیاں نہ کرتا ہوں، ان سے بچے پیدا ہوں گے تو اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر سنا، اپنی اولاد کو حضور کے تذکرے، حضور کے تذکرے کرنا اپنی اولاد کے ساتھ.
اور ساتھ ان کو وصیت کرتے کہ اگر ہم چلے جائیں نا تو انہیں آگے اپنی اولاد ہوگا، یہ سلسلہ چلے گا اولاد در اولاد، تو کسی کی زندگی میں تو آئے گا، کسی کی زندگی میں وہ محبوب آئے گا، تو لہٰذا میں تمہاری شادیاں کروں، ٹھیک ہے یہ تمہارا 400 باتیں خریدی اپنے بچے سے، ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان کی شادی کا اب یہ شادیاں کس لیے ہو رہی تھی؟ مقصد کیا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں وہاں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی زمین پر یہ علماء کی گفتگو کس بارے میں ہو رہی تھی؟ یہ شادیاں کیوں ہو رہی تھی؟ مقصد کیا تھا؟ پھر اس نے کہا اب شادیاں تو میں نے کر دی ہیں، اب تمہارے رہنے کے لیے مکان کی بھی تو ضرورت ہے، اب 400 اس نے مکان بنائے۔ کہتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے گھر بار کو سجانے کو، حضور آ رہے ہیں گلیوں کو سجانے کو، آقا تشریف لا رہے ہیں، ہمیں دلوں کو سجانے کو، ہمیں مسجدوں کو سجانے کو، ہم تو اب سجا رہے ہیں، ہم تو گھروں کو، دلوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو اب سجا رہے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے نبی آئے، پر وہ آئے نہیں تھے تو پہلے سجا رہے، وہ پہلے سجا رہے، گلیاں سجا رہے، بازار سجا رہے، گھر سجا رہے، مکان بنا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں دن رات۔ ایک ہی تصور تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ وہ نبی آئے، یہ سارا کچھ مصطفیٰ کے لیے تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی بھی اور مقصد نہیں، یہی مقصد ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ اب شادی ہوگی، مکان بن کے، جب مکان بننے اس نے کہا ایک مکان ایسا بھی ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابھی حضور آئے نہیں، حضور کے لیے مکان پہلے بنایا جاتا ہے، جی حضور کے لیے مکان بنایا پہلے بنایا۔ اب اس نے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے 2 منزلے مکان کا تو تصور ہی تھا۔ اس نے کہا تم وہ عالم، تم ہو تو رہت کے عالم، تو ظاہری بات ہے تم نبی تو ہے نہیں، اور وہ نبی ہے، اور نبی بھی نبی الانبیاء، تاجدار الانبیاء ہے، لہذا تمہارا مکان ہوگا، تمہارا کوٹھا جو ہوگا، تمہارا جو گھر ہوگا وہ 1 منزل ہوگا، محمد عربی کا 2 منزل ہوگا، 2 منزل مکان ہوگا، حضور کا 2 منزل مکان ہوگا۔ پھر آج اگر اس زمانے میں ترقی یافتہ دور میں سریا ڈال کر لکڑ ڈال دیا جائے نا، تو جب 150 سال گزرے، 200 سال، کسی بینجر کو مجھے آپ کسی دکھائیں مجھے جگہ کرے گا، دیکھ کر بتا دے گا اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اس کو یہ لنٹر خستہ ہو چکا ہے، اب اس کو اس کا سریا جو ہے 200، اس کو 150 سال، 200 سال۔ وہ جو تبا میری نے مکان بنایا تھا، نہ بٹیا تھی، نہ ڈوگا ڈر تھا، نہ کوئی سریا تھا، حضور کی کہنے کی 1000 سال کھڑا رہا، 1000 سال کھڑا رہا، مصطفیٰ کا موضع نہیں تو کیا ہے، یہ حضور کا موضع ہے۔ 1000 سال لکڑی کا بنا ہوا مکان 2 منزلہ وہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا یہ مکان جو ہے نا یہ حضور کے لیے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مکان بھی بن گئے، شادیاں بھی ہو گئی، وہ رہنا، اس نے کہا یہ خرچہ لے لو اپنا تھوڑا تھوڑا، اس نے سب کو خرچہ دیا۔ پھر اس نے ایک لکھا خط، اس کے اوپر لکھا یہ خط توبہ میری کی طرف سے، توبہ اول کی طرف سے، محمد رسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی محبت کا ایمان کرتا ہوں، میں آپ کے سارے احکام کا ایمان کرتا ہوں، جو کچھ آپ لے کر آئیں گے میں ایمان کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ التجا کرتا ہوں اب معاشر کے میدان میں جب امتیوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے تو مجھے بھی ساتھ دے۔ اب یہاں ایک بات اور یاد آ گئی، حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے، عجیب بتا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عجیب بتا ایمان ہے انبیاء کا، ورنہ ان کا کیوں ہے، ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کو تو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، ان کا عجیب ترتیب ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا عجیب ترتیب ایمان کہ ہم آپ کو آپ کا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا بھی عجیب تر ایمان نہیں، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا اور تمہیں میرا قرب ملا،
تم نے میرے کو ساتھ دیکھے، میری صحبت سنگت اختیار کی، مجھ پر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہے اور تم وہ سنتے ہو، تمہارا بھی عجیب تر ایمان نہیں؟ یا رسول اللہ میرے کو کون ہے جن کا عجیب تر ایمان ہے؟ فرمایا بشارت ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور ساتھ بشارت ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں تو بشارت ہے ان کے لیے ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری غلامی کا کام کرتے گئے، میری یاد میں اپنے دن رات گزارتے گئے، میری ذات پر درود و سلام کرتے گئے اور میری یاد میں گنگناتے گئے اور میرے نام کی محفلیں سجاتے گئے اور دن رات مجھ پر درود و سلام پڑھتے گئے۔ فرمایا 7 مرتبہ وہ بھی لوگ عجیب تر تھے پہلے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں اور وہ حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، خط لکھ رہے اور عرض کر رہے ہیں آقا غلام حاضر ہے، غلامی کا پھٹا سجائے ہوئے، آپ جو کچھ لائے آپ ایمان لائے، اور عرض کرتے گئے معاشر کے بازار میں جب اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے آقا ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ایمان نہ لائے، کچھ وہ ہیں جو پٹ دے کے مصطفیٰ فرمانے کرنے والے، کچھ وہ ہیں وہ بھی پاک نفوس تھے، یہ بھی پاک و طیب نفوس ہیں، پاک ہی لوگ مصطفیٰ کے ذکر میں رہیں گے، پلید دل کبھی مصطفیٰ کے قریب نہیں آئے، کیونکہ حضور نور ہے اور نور کی ظلمت ہے، ظلمت کبھی بھی قریب نہیں آئے گی اور نور ہی نور کے قریب جائے گا۔ اس لیے پاک لوگ ہی مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، وہ تو سوئے ہوئے بھی ذکر کریں گے اور مرنے کا بھی کریں گے، مرنے کے بعد بھی کریں گے۔ میرا لاشا بھی کہے گا مرنے کے بعد۔ علامہ قادر رضوی صاحب نے فرمایا کہ 1000 سال کے بعد اگر میری قبر پر کوئی جا کر دے لبیک، میں اندر سے جواب دوں گا پھوپا نے مکان بنا دیے، اخراجات دے دیے، خط لکھ دیا، اوپر لگائی مور لگائی اور مور لگا کر اس بڑے عالم کو بلایا، فرمایا یہ جو بڑا مکان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے، اس میں تو رہے اور یہ خط میری ایمانت ہے، اور اگر تیری زندگی میں مصطفیٰ کریم آئے تو یہ میری ایمانت جو ہے ان کی بارگاہ تک پہنچا دینا، اگر نہ آئے تو اپنی جو ہے وہ کسی اولاد کو جو ہے وصیت کرنا، اولاد کو وصیت کرنا، اولاد کو وصیت کرنا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے، میری ایمانت پہنچ جائے، میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ وہ بڑا جو عالم تھا اس کو خط دے دیا، تو میری وہاں سے چلا گیا اور پھر یہ علماء باہر رہ گئے اور یہ جو 1000 سال تک رہے، ان کے یہاں رہنے کا فقط ایک مقصد تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور کے دیدار کے لیے رہ رہے تھے، یہی مقصد تھا کہ دیدار مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے حضور کا ذکر کرتے، دن رات حضور کے محاصر جو ہے وہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرتے اور گنگاتے اور دن رات ان کا گزرتا جاتا، حتیٰ کہ 1000 سال بیت گیا، 1000 سال بیت گیا، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندے کی عمر مثال کی طرح اگر ایک بندے کی عمر 100 سال ہوئی تو گویا کہ 10 پشتیں ہوئی، کتنی پشتیں؟ کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کسی کم بھی ہوگی، عمر بھی زیادہ بھی ہوگی، لیکن یہ مثال ہے اگر 100 سال کی ہوئی تو 10 پشتیں گزری، 10ویں نمبر پر جو شخصیت تھی وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری اس مقام سے رہ رہے تھے، اس مقام سے رہ رہے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، مکان کا مالک اور ہوتا ہے، اس میں کرایہ دار اور ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری مالک نہیں تھے، وہ کرایہ دار تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مکان میں رہ رہے تھے، وہ مکان حضور کا تھا، بنائے حضور کے لیے، وہ مکان
کیا یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے کر وہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ تو حضور کے لیے ہے، سارا کچھ تو حضور کے لیے ہے. تو یہ مقام کیا تھا؟ یہ حضور کے لیے تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت ولادت ہوئی مکے میں، اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے. اب جب حضور مدینہ طیبہ میں پہنچے، ہجرت فرما کر آخری اختتام کی طرف یہ میری گفتگو ہے. اب جب مدینہ میں پہنچے تو سنیں کہتے ہیں میلاد کا تشریف لانا، تولد، پیدائش، ولادت، میلاد، آنا، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. تشریف لانا، ولادت، تولد، پیدائش، میلاد، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. حضور کی ولادت مکے میں ہوئی مگر اس کا اظہار مدینے میں ہوا. حضور کا میلاد مکے میں ہوا مگر میلاد کا اظہار مدینے میں ہوا. جب حضور مدینہ میں قدم رنجا فرمایا تو سنیے کہتے ہیں میلاد کہاں ہے. حضور جیسے مدینہ میں قدم رنجا فرمایا تو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی. 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اور جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم جب حضور نے قدم رکھا مدینے کی دھرتی پر تو مدینے کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو منور نہ ہو. یہ جو ہم روشنی کرتے ہیں نا، روشنی کرتے ہیں، لائٹیں کرتے ہیں، زیادہ روشنی کرتے ہیں، یہ اس پر بڑی دلیلیں ہیں. حضور جب آئے نا تبھی پوری کائنات منور ہو. حضور جب آئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آسمان کے تارے میری چھت کے قریب ہو گئے. میں جو ہے وہ خوف کرنے لگی کہ میرے اوپر نہ گر جائیں. اللہ نے اس آسمانوں کے اس تاروں کو زمین کے قریب کر دیا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ تو آئے روشنی کا تذکرہ کرنے کے لیے، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے آئے تو اندھیرا ختم ہو گیا. وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اپنے نور ایمان سے، اپنے نور بصیرت سے آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کر دیا، کائنات کو منور فرما دیا. اسی سے حالت فرماتے ہیں کہ چمک دور سے باتیں ہیں سمجھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے کتے خدا مجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. مصطفیٰ کریم تو چمکانے والے ہیں. اس لیے جو ہی قدم رنجا فرمایا پورا مدینہ منور اور مطاع ہو گیا. اور یہ بھی حدیث ہے جب حضور مدینے میں آئے پورا مدینہ چمک گیا. جب حضور کا وصال ہوا پورا مدینہ اندھیرے، جب حضور کا وصال ہوا تو پورا مدینہ اندھیرے میں، اندھیرا ہو گیا. جیسے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. جب آئے تو منور ہو گئی شہر. جب تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تشریف لانے پر آنے پر اندھیرا غائب ہو گیا، روشنی کا ہی روشنی ہو گئی. اللہ کہتا ہے کہ یہ لڑیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا تو لڑیوں کی بات کرتا ہے. ہمارا مقصد تو کائنات کو چمکانا ہے کیونکہ مصطفیٰ چمکانے کے لیے آئے. ہمارا مقصد ہے تو کائنات کو منور کر کے لڑیاں لگا کر، ہمارا مقصد ہے تو کائنات کو لڑیاں لگا کر، بلب لگا کر اس طرح کر دے جیسے مصطفیٰ آئے تو کائنات سے اندھیرا غائب ہو گیا، ظلمت غائب ہو گئی، روشنی روشنی ہو گئی. ہمارا مقصد ہے تو کائنات کو تو ایک دو لڑیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہمارا مقصد ہے تو ہم تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب قدم رنجا فرمایا انس فرماتے پوری کا پورا مدینہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا. اب ہر مدینے میں رہنے والا ہر ایک شخص اس کا دل کڑپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور اس کا بدن لرز رہا تھا. اس کے مصطفیٰ نے وہ دوڑ دوڑ کر میرے مصطفیٰ کی ناکہ کو پکڑتا تھا. ایک ہی مقصد تھا کہ مصطفیٰ میرے قدم میں رنجا فرمائے، میری کلی میں آئے اور میرا گھر چاند چاند روشن ہو جائے. مصطفیٰ کو میرے گھر میں آنے کا شرط ملے اور جو ہے مجھے یہ شرط ملے بے زبانی کا، مصطفیٰ کی بے زبانی میں کروں. میرے مصطفیٰ فرماتے اے صحابہ میری ناکہ کو چھوڑ دو کیونکہ میری ناکہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے حکم سے معمور ہے، یہ جانتی ہے کس
मुस्तफ़ा के इस्तेमाल के लिए बाहर निकल आए। जो औरतें सारी जिंदगी अपने घरों से बाहर निकली थी, पर्दा करने वाली थी, मेरे मुस्तफ़ा की आमद वो छतों पर चढ़ गई और बच्चियां पर चार की दर्द लेकर बाहर निकल आई। बूढ़े भी आ गए, नौजवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए, औरतें भी आ गई, बच्चे भी आ गई। वो तब बजाती थी और क्या कहती थी, सीरत की किताबों के अंदर है, वो कहती थी तलाल बदलो इलैना मिन सिदक़तिल बिदाई वजबत शुक्रो इलैना माताई दाई दाई के हम है बच्चियां बड़ू चार के आली गिराने की हमें खुशी है आमना के लाल में तशरीफ बना। कहता कि नबी दुनिया के दिन में आता और ना क्या नबी का मिलाद कहा, ये मदीना के रहने वाली बच्चियां भी मेरे मुस्तफा का मिलाद कर रही थी, ये औरतें भी खुशी से झूम रही थी, ये मर्द और बूढ़े भी मुस्तफा के इसमें संसार पे हर एक की जुबान पर एक ही नारा था। हम कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमने मुस्तफा ईद मिलादुन नबी वो भी कह रहे थे जा मोहम्मद जा रसूल जा मोहम्मद सिराजन मुनीरा सल्लू अलैहि सलामन कसीरा जा मोहम्मद जा नबी हाज़ा नबी हाज़ा रसूल। ये नारे लगाते थे। अहले मदीना में मोहम्मद आ गए, हुजूर आ गए, नबी आ गए, आमना के खान आ गए, मोहम्मद नबी आ गए, महबूब रब्बे का नाम था। ये उनका भी जो है, उनके जो है जुबानों पर ये जो है नगमे थे और वो इस्तिक़बाल है मुस्तफ़ा में। और हर कोई लपक लपक कर मुस्तफ़ा के वजूद को और आपकी उंगली मुबारक को रोकने की कोशिश करता था और उंगली बढ़ती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते जो है वो मल्लों गलियों को क्रॉस करते करते वो जा पहुंची अबू अय्यूब अंसारी के जिस घर में आप तशरीफ फरमा थे, उस घर के सामने जाकर मेरे मुस्तफ़ा की आउटनी जो है वो बैठी और बैठी। मेरे मुस्तफ़ा फौरन ना उतरे बल्कि उसके ऊपर तशरीफ फरमा रहे, फिर उठी आगे चली, फिर मुड़ी पीछे और इस मकान के सामने आकर बैठी और मुझसे आवाज निकाली, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर मारो। मेरे आका अपनी नाका से उतरे। मुल्ला कहता नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा जिस नाका पर सवार है उस पर तो वही नाज़िल नहीं होती, वही तो नबी को बराती है, पर इस उठनी को किसने बता दिया है? ये घर मुस्तफ़ा का आ गया जिसने मुस्तफ़ा ने तशरीफ लाना है, बार आ गया है। इसको किसने बता दिया? क्या इसके ऊपर वही होती थी? क्या जिब्रील इस पर वही आते थे? वही तो नबी को मारती है, ये तो जानवर है, पर इसका ताल्लुक मुस्तफा से है। जिसका ताल्लुक मुस्तफा से हो अल्लाह उसके भी जो है इल्म में इजाफा करवा के उसको भी मार्फत अता फरमाता है। इसका ताल्लुक मुस्तफा से था। तू कहता नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मेरे मुस्तफा की नाका को पता है कि वो घर आ गया जिसमें हमला मिला रहना। यहाँ बैठी, पीछे भी बैठ सकती थी, वो यहाँ बैठी, फिर उठी, आगे चली, फिर वापस आई, फिर यहाँ बैठी। यानी गोया बता रही है यही है वो मंजिल जहाँ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने रहना है, जहाँ से जो है कलमा तौहीद की सदा निकलनी है और पूरी कायनात तक ये कलमा तौहीद पहुँचना है। हर शख्स के जो है वो ज़हनों में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, और यही वो जगह है जो ईमान वालों के लिए, उस शाख के लिए ईमान का मरकज़ बनेगी, जहाँ से दुनिया कायनात का एक एक फर्द इस तरफ आने से उसका दिल बचेगा, डरेगा। आज भी उस शाख जिस कोने में रहते हैं उसका दिल मदीने में जाने में डरता है। मदीने में जाने में क्यों डरता है? कि जब सारी कायनात पे नबियों का ईमान तो मदीने में है, नबियों का ईमान तो मदीने में है। इसलिए कायनात के गुरूह, कायनात की नब्ज़ें पड़ती है, कायनात की नब्ज़ें पड़ती है और रुख इस तरफ जाते हैं। इसलिए हज़रत ने क्या फरमाया? मैं दिल है वो दिल जो तेरी जान से मांग रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर फुर्रान, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर फुर्रान। यहाँ एक बात याद आ गई। एक अरबी आया, अर्ज़ किया आपका ईमान लाऊंगा, वो सामने वाला दरख्त आपकी बारगाह में आए, फरमाया जा उस दरख्त को कह दे मोहम्मद अरबी तुझे बुला रहे हैं। अरबी ने जाकर कहा ऐ दरख्त तुझे मोहम्मद अरबी ने याद किया, रब्बे काबा की सब्जी का समय, वो दरख्त है इंसान नहीं है, वो दरख्त है। जो सुना अरबी की बात को उस तरह हुआ आगे हुआ पीछे हुआ और उसने अपने सर वाला हिस्सा यानी गुरुकुलियों वाला हिस्सा
मुस्तफा की बारगाह में दरख्त कैसे जा रहा है, वो जड़े लेकर नहीं जा रहा, वो सर लेकर जा रहा है मुस्तफा। उससे ये तब सीख ले, उससे हुजूर की अजमत और शान की जो है वो अंदाजा लगा ले। एक दरख्त जिसके अंदर शऊर नहीं है, अल्लाह ने उसको शऊर अता दिया है। महबूब की बारगाह में जाना कैसे, महबूब की बारगाह में जाना कैसा है। इसलिए अलामा जामी फरमाते हैं, ऐ बंदे एक खजूर का तना इश्क़ मुस्तफा में चीखा और जो है मस्जिद नबवी उसमें पुकार पड़ गई और सहाबा इधर उधर देखने लगे कि कौन है जो दर्दनाक लहजे के साथ रो रहा है। ऐसे रोता था जैसे ऊँटनी अपने बच्चे की जुराई में रोती है। मेरे आका मिंबर से उतरे, खजूर के तने पर हाथ रखा और वो अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह जुदाई दोबारा नहीं है। रामा जामी फरमाते हैं, ऐ इंसान तूने कलमा पढ़ा मुस्तफा का, तू इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। देख मुस्तफा की जुदाई एक चले तने को बर्दाश्त नहीं, वो मुस्तफा की जुदाई में किस तरह रो रहा है। मेरे आका ने हाथ रखा जैसे बच्चा माँ की गोद में सिसकियां बांध बांध के रोता है और चुप करता है, ऐसे वो सिसकियां बांध बांध कर रोया। मुस्तफा करीम ने उसको तस्कीन पहुंचाई। अगर तस्कीन ना पहुंचाते रब्बे काबा की इज्जत की कसम वो क़यामत तक रोता रहता और हुजूर के इश्क फट जाता। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाना। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का तस्कीन ना देते उसको, वो मर जाता हुजूर के साथ। तो जामी फरमाते हैं, बंदे वो तो दरख्त है, वो तो हुजूर का तना है। किस कदर मुस्तफा से मोहब्बत है, किस तरह इश्क है, किस तरह हुजूर की मैयत है, किस तरह हुजूर के साथ मोहब्बत करता है। हम उस दरख्त के तने से ही सोच ले कैसे मोहब्बत करनी है हुजूर से, किस तरह करनी है। कलमा हुजूर का पढ़ना है, नमाजें हुजूर की पढ़नी है, आज के अहकाम हुजूर के बतलाए हुए, सारे दुनिया के रहने सहने के हर कोशे के हुजूर के बताए हुए कामों पर अमल करना है। लेकिन अंदर से नहीं मानना कि अल्लाह हमारे जैसे ऐसे नहीं करना, आया ऐसे करना है जैसे तूने कहा था, इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल कल्ब, यानी सिर्फ जुबान के साथ नहीं बल्कि इकरार करना हुजूर की मोहब्बत से दिल के साथ, दिल के साथ मोहब्बत करना। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका से आखिरी बात, ये गुफ्तगू बहुत लंबी है लेकिन अगर अगला जो रुकता है बड़ा कमाल का। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब उतरे ना उनकी मुबारक से नाका से उतरे, अब वो यूबन साई फाजिल आए और वो समान घर में हुजूर जो है जब घर में दाखिल हुए तो वो जो खत था, अभी खत की तो बात ही नहीं हुई, खत की तो बात ही नहीं हुई थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए सहाबा मुलाकात के लिए आए। जिस सहाबी के पास था ना खत, यूबन साई ने जिसको दिया था, उनका नाम था हज़रत अबू लैला। हज़रत लैला उनको दिया था तो उनकी बारगाह में पेश करना। उन्होंने हाथ अपने जो है खत उनको अपने पास ले लिया। जैसे सहाबा मुलाकात कर रहे थे और भी लोग आ रहे थे, काफ़ी मुलाकात करते हुजूर से फैज़ हासिल करते और जाते। जो ही आए ना हज़रत अबू लैला तो पहले मुलाकात थी, मौलाना कहता है नबी को दीवार के पीछे था। जैसे ही आए ना सामने तो हुजूर ने फरमाया, अंता अबू लैला, अंता अबू लैला, वो लैला जी या रसूल मैं कहता है नबी को दीवार के पीछे हुजूर फरमा रहे हैं, तेरा नाम अबू लैला है, वो खत तुब्बा अमेरी का लाओ, तुब्बा अमेरी का खत लाओ। हुजूर ने खत पेश किया, उन्होंने खत लिया, हुजूर ने वो पढ़ाया, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था बड़ा सयासी। हुजूर ने फरमाया, तुब्बा को बुरा ना कहो, वो जानती है, वो जानती है। क्यों जानती है भाई? बातें बड़ी उल्टे बिस्ते उठाए थे दिन रात, तस्बीह ज़्यादा पड़ी थी, शायद का दिन को बात ज़्यादा पढ़ता रहा ये उसके दिल में फकत की मोहब्बत की इसराइली ने कहा नहीं रसूल क्या मत करना, मैं क्या अमाल किया, ये अमाल तो कुछ नहीं है पर अल्लाह रसूल से सुभान अल्लाह, वहाँ अमाल कुछ नहीं है, नेकियां नहीं है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मैं तो घबराना क्यों, अलमर्दु मअ मन अहब्बा
آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. کیا تجھے فکر ہے قیامت کی؟ اگر محبت کرتا ہے اللہ رسول کے ساتھ انہیں کے ساتھ اٹھایا فرماتے ہیں خوشی ہمیں حضور کے جملے پر آئی کہیں اور جملوں پر نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا پھر کیا پریشانی ہے جس کے ساتھ محبت کرتا اسی کے ساتھ اٹھایا. پھر حضرت فرماتے ہم کہا کرتے تھے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں ہم ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں حضور کے سارے یاروں سے حضور کے اہل بیت سے محبت حضور کے ہر اس عاشق سے محبت کرتے ہیں جو حضور کے اس لیے جناب بندہ حضور نے فرمایا لاؤ خط پیش کیا فرمایا توبہ کو برا نہ کہو جانتی ہے اس کے دل میں فقط حضور کی محبت تھی اس لیے غضب کی اس لیے حضور سے محبت اور انتہا درجے اپنی جان سے بڑھ اپنے ماں باپ سے بڑھ بیوی بچوں سے بڑھ مال جات جائیداد سے بڑھ اپنے علاقے کے سے ہر شہر سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے تو ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے اقوال و افعال کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے افعال کے ساتھ بھی محبت اقوال کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہمیں حضور کے اقوال کے ساتھ بھی محبت ہے. حضور جو فرمایا اس کا بھی عمل ہے حضور نے جو کیا اس کا بھی عمل ہے. تو یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں حضور کیا فرمایا حضور نے کیسے فرمایا کیا 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 آپ کے بارے میں کیا کیا حکم فرمایا. لہٰذا حضور کا جو حکم پہنچ جائے اس کو عمل کریں دنیا ایک سے ایک طرف ہو جائے دنیا جو مرضی ہو جائے آپ حضور کے افعال اقوال پر عمل کریں یہ حضور سے محبت کی نشانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت سے پر ہی زندہ رکھے اور اسی پر ایمان اور خاتمہ فرمائے اور اسی پر حسرت جو ہے حسرت فرمائے. آمین وما علیہ